से बैक टू विलेज 3 में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपका हमारे इस प्रोग्राम में। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत होंगे, खुश होंगे, सेहतो सलामत होंगे और इस दौर में यानी कोरोना वायरस के दौर में आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रख रहे होंगे और यकीनन वो गाइडलाइंस पे आप ज़रूर अपना रहे होंगे जो दूरदर्शन आपके टीवी स्क्रीन तक पहुंचाने में पीछे नहीं रहा। तो नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसादत से हम कुछ युवाओं को इनवाइट करके उनसे बातचीत करते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज भी हमने अपने स्टूडियो में 2 ऐसे युवाओं को दावत दी है जो अपने हिम्मत और हौसले की वजह से काबिल ज़िक्र कहलाते हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ सालिहा शबीर की, वन ऑफ द यंगेस्ट ऑथर ऑफ द कश्मीर, जिन्होंने 15 साल की उम्र में लिखना स्टार्ट किया है। बहुत बहुत मुबारक आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये मौका दिया कि मैं हमारे युवाओं के लिए कुछ अच्छी बातें लाऊं जो उनको भी एनकरेज करेगा और साथ ही साथ बाकियों का भी भला करेगा। साथ ही हमारे यहाँ पे भाई जानिब तशरीफ फरमा रहे हैं शेख अदनान फयाज, जो बैनुल अक़वामी सतह पे गोल्ड मेडल के हकदार रह चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो नाज़रीन, कहते हैं ना, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो सालिहा, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप हमें बताएं कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई, किन से आप इंस्पायर हो गए? जी। कहते हैं ना कि हर एक की लाइफ में जो टीचर है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है एंड मेरी लाइफ में मेरा जो मैजिशियन बन के आया, जो ये मैजिक हो गया, वो मेरा टीचर था। एंड मैंने मिंटो सर्कल से स्कूलिंग की है एंड वहीं से ये सब स्टार्ट हो गया। व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, सो एक टीचर ने हमारे को एक पोएम असाइन किया एंड देन कंटिन्यूसली शी थॉट दैट आई राइट वेरी गुड एंड देन उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं बतौर राइटर सोसाइटी के उन चीज़ों पे लिखना शुरू कर दूं जो हमारे रीडर्स को थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करे उनके दिमागों में कि ये चीज़ नोटेबल है, ये चीज़ पढ़ने लायक है एंड जिससे सोसाइटी का भला हो जाए। सो या माई टीचर इज़ द फर्स्ट इंस्पिरेशन जिसने मुझे आगे लाया, जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं राइटिंग में अपना फ्यूचर देखूं, फ्यूचर इन द सेंस कि मैं लोगों का, सोसाइटी का भला करूं उस चीज़ से। सो टीचर इज़ द इंस्पिरेशन। ओके, तो यहाँ पे इनने बात की है टीचर की। जी हाँ, टीचर भी एक इंस्पिरेशन होती है जो हमें स्कूल से सिखाते हैं कैसे हमें बड़ा होना है। जहाँ तक कि सवाल है, अगर हम पैदा होते हैं, सबसे पहला हमारा फर्स्ट टीचर हमारी मदर होती है, उसके बाद जो टीचर है उसका काफ़ी अच्छा रोल होता है, काफ़ी अहम रोल होता है। जी अदनान, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे कि हमें पता है कि आप इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्लेयर हैं, तो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगी? क्या आपका भी जो ये जर्नी का राज है टीचर से हुआ है या कोई और रीज़न है इसका? किन से इंस्पायर हो गए हैं आप? कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई? Indeed, teachers are a great inspiration. They always have been a great source of inspiration. But जब मैं क्लास 8 में था, सो हम स्टेडियम जाते थे ऐसे प्रैक्टिस करने या खेलते थे हम यूजुअली। उन दिनों मैं बिल्कुल मार्शल आर्ट के साथ नहीं हुआ करता था, तो 8th क्लास तक तो हम ऐसे ही सारे क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। बट एक दिन जब हम ऐसे क्रिकेट खेल रहे थे तो हमने देखा कि जो मेरे कोच थे फैसल अली सर, तो वो बाकी बच्चों को वहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे थे। तो वो उन लड़कियों को उस टाइम सेल्फ डिफेंस सिखा रहे थे। तो जब मैंने देखा वो, तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया कि मैं देखा कि सर कैसे बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे, किक्स सिखा रहे थे, पंचेस सिखा रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया वो देख के। तो मैं घर गया शाम को, तो आई टॉक टू माई फादर। तो मेरे पापा बहुत सपोर्टिव रहे अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा मेरे सामने। तो
میں نے ابو سے بولا کہ ابو میں پڑھ لوں گا اسپورٹس سے, مجھے اچھا لگا اسپورٹس. تو ابو نے بولا ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہے انٹرسٹ اس گیم میں تو آپ جاؤ اور کھیلو. سو نیکسٹ ڈے میں گیا اسٹیڈیم, میں نے سر سے بات کی اینڈ آئی ٹک ایڈمیشن علی اسپورٹس اکیڈمی. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو مائی کوچ. تو آپ کی جو یہ جرنی ہے تو اس کا ہم بتائیں گے, اس میں آپ کے پیرنٹس کا بھی بہترین رول ہے, ساتھ ساتھ میں آپ کے جو کوچ ہیں ان کا بھی بہترین رول ہے. بالکل بالکل. تو صالحہ, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے جو ٹیچر ہیں ان سے انہوں نے آپ کو وے دکھایا. جی جی. تو آپ مجھے بتائیں, اگر ہم ٹیچر کی اور پیرنٹس کی بات کریں گے تو یہاں پہ پیرنٹس کا کیا رول ہے؟ سب سے پہلے پیرنٹس کا جو رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک بچے کی کاؤنسلنگ کرنا کہ کیا اس کے لیے صحیح ہے, کیا اس کے لیے غلط ہے. اینڈ دا سیکنڈ رول آف پیرنٹس اوور ہیئر از کہ وہ اپنے بچے کے سپنوں میں ان کا سپورٹ کرے, ان کو ڈی موٹیویٹ نہ کرے. الحمدللہ ہم سب کے پیرنٹس سپورٹیو ہوتے ہیں, اینڈ یہی ایک پیرنٹ کا رول ہے کہ وہ اپنے بچے کا بیک سپورٹ بنے, بچے کو ایک فیلڈ دے, اینڈ ان کیس بچہ گر جاتا ہے تو پیرنٹ وہ والا ہینڈ رہے کہ ہم بچے کو گرنے نہیں دیں گے, بٹ بچے کو ہم ایک فیلڈ دیں گے تاکہ کل کو وہ ریگریٹ نہ کرے کہ میں اس چیز میں نہیں گیا, کاش میں یہاں گیا ہوتا, کاش مجھے جانے دیا گیا ہوتا. سو کل کو بچہ پیرنٹ کو بلیم نہ کرے. سو ہیئر پیرنٹس اینڈ ٹیچرس پلے این ایکول رول, پیرنٹس ان سائڈ دی ہوم اینڈ ٹیچرس آؤٹ سائڈ دی ہوم, بیکاز اسکول اور کالج جو ہوتا ہے یہ ایک سیکنڈ ہوم ہوتا ہے, رائٹ. سو ٹیچرس کا, جیسے میں آپ کو بات کرتی ہوں, سبیہ میم تھی ہمارے اسکول میں, سبیہ گلزار, آئی ایم ریئلی ویری تھینکفل ٹو ہر, اینڈ obviously I am thankful to my parents. So here the role of parents is to support their children, to give them a field so that وہ regret نہ کریں. تبھی جا کے آپ ابھی یہاں پہ ہیں جب آپ کے پیرنٹس, آپ کی ٹیچر سپورٹ رہے ہیں. الحمدللہ. جی بالکل. بولتے ہیں یوتھ از the best time to be rich and the best time to be poor. تو اس حوالے سے عدنان میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اس بات سے آپ کتنے سہمت ہیں, اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ Yes, you are absolutely right about this thing. See, I will tell you that جو ایک یوتھ ہوتا ہے, جو ایک لڑکا ہوتا ہے, it's all up to his hands کہ وہ اپنے نام کو کیسے بنائے بھی اور کیسے بگاڑ بھی سکے. دیکھو میں آپ کو ایسے بولتا ہوں کہ جو ایک یوتھ ہے, جو اچھا لڑکا ایک ہے, اس کے پاس وہی 24 hours ہے جو ایک دوسرے لڑکے کے پاس جو خدا نہ خواستہ کچھ ایسی حرکت کر رہا ہے, ٹائم دونوں کے پاس برابر ہے, وہ دونوں کے پاس وہی دماغ ہے. اب اٹس اپ ٹو ہم کہ وہ اس ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کرے, وہ کیسے کام کرے اس ٹائم میں, کہ وہ اپنے نام جب وہ بنائے گا, اٹس obviously اس کے پیرنٹس ہے, ان کا نام بھی ان سے بنے گا. اینڈ جو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام کرے گا, کچھ ایسی چیز کرے گا, I'm not telling کہ وہ غلط کرے گا کچھ, بٹ وہ یوٹیلائز بھی کرے گا ٹائم اپنا کہاں پہ کیسے بسر کرے گا. ایگزیکٹلی. تو وہ بات جو ہے اس کو یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اگر میں کچھ ایسا کام کر رہا ہوں, کچھ اپنا ٹائم غلط استعمال کر رہا ہوں, یا ایون غلط کمپنی کے ساتھ ہوں, تو اس پہ اس کا بہت اثر پڑے گا, اس پہ بھی اس کے پیرنٹس پر بھی بہت اثر پڑے گا. ایسے ہی جو اچھا لڑکا ہوگا جس کو پتا ہوگا کہ مجھے اپنا ٹائم کیسے یوٹیلائز کرنا ہے, if I'm going outside my home, if I'm investing time in something, so کیا مجھے اس سے اچھا yield ملے گا, کچھ وہاں سے اچھا فائدہ ملے گا وہاں سے. So it's all up to him, it's all up to his mind. And one more thing, parents counseling is very must in it. As Solia Didi said that parents counseling, it's absolutely, parents counseling بہت important ہے اس سب میں. صالحہ, آپ ان کے پوائنٹ میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ان کی پوائنٹ اوبویسلی یہی ہے کہ پیرنٹس کاؤنسلنگ امپورٹنٹ ہے, اینڈ جیسے ان نے بولا کہ ایک لڑکا ہو یا پھر ایک لڑکی ہو, اپنا ٹائم یوٹیلائز کرنا ہے. بٹ جب ہم بچے ہوتے ہیں نا تو ہمیں صحیح اور غلط کی فرق نہیں ہوتی ہے. دیٹس ویئر کمز دی رول آف پیرنٹس اینڈ دا ٹیچرس. پیرنٹ کا ہی رول ہوتا ہے, انیشلی پیرنٹس کا رول ہوتا ہے, اینڈ دین پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک ایسی بیک بون ہوتی ہے, یا ایک ایسا پیڑ کا ایک ایک کسی شیڈ پرووائڈ کرتے ہیں جس کی چھاؤں میں ایک بچہ نرچر ہو جاتا ہے. اینڈ سیم اکارڈنگ ٹو می جو ٹیچرس اینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ سیم ہوتے ہیں. میں دونوں کو بیلنس کے دونوں ایک پلیٹ پہ ایک کو رکھتی ہوں اینڈ دوسرے کو دوسرے پہ رکھتی ہوں, بیکاز جو ہماری جرنی ہوتی ہے نا, جب ہمارا کریئر بنتا ہے وہ اسکول اینڈ ہوم دونوں پہ بنتا ہے. اگر ایک بھی کریئر ایک بھی پلیٹ اپ ڈاؤن ہو گیا تو مجھے لگتا ہے کہ بیلنس بہت مشکل ہو جاتا ہے. عدنان, یہاں پہ بیلنس کی بات آئی, بہت سارے یوا ایسے ہیں جن کو ٹف لگتا ہے اپنی اسٹڈی اینڈ اپنے جو اسپورٹس کو لے یا کسی اور چیز کو لے, پیشن جو ہوتا ہے اس کو ان کو بیلنس کرنا بہت ٹف بن جاتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا بتانے, آپ اپنی اسٹڈی اور اپنے پیشن کو کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ See, I will tell you one thing that اگر ہم اسپورٹس کے بارے میں بات کریں تو اسپورٹس آپ کو زیادہ ٹائم کب لے گا. اگر آپ ایک ریکارڈ اسپورٹس میں پارٹ لے رہے ہو, if you are into sports, any sports, I'm not talking about martial arts only, be it cricket, be it football, anything. اگر آپ ایسے مان کے چلو کہ میں ایز اے اسپورٹس پرسن I'm telling you کہ آپ کو کم سے کم زیادہ سے زیادہ اسپورٹس کے لیے 2 گھنٹے یا زیادہ 3 گھنٹے لگیں گے اسپورٹس کے لیے.
آپ وہ 2 گھنٹے اسکول سے پہلے بھی نکال سکتے ہو تو اسکول کے بعد بھی نکال سکتے ہو. ایگزیکٹلی ہم خود مارننگ میں پریکٹس کرتے ہیں صبح 5 بجے سے. 5 بجے سے اگر پریکٹس کرو گے آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے تو آپ اسکولنگ آرام سے کر سکتے ہو. اس کے بعد اسکول کے بعد اگر کوئی ٹیوشن جا رہا ہے آرام سے ٹیوشن بھی جا سکتا ہے. اینڈ اس کے بعد بھی اگر اس کو شام کو ٹائم بچتا ہے تو وہ اس پہ بھی اسپورٹس کا یوز کر سکتا ہے. اینڈ اف آئی ٹاک اباؤٹ اسپورٹس ایز ویل ایز اسٹڈیز تو یہ 2 جو ہے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں یہاں پہ. بیکاز اف یو آر ناٹ فٹ آپ کی اسٹڈیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اف یو ہیو اوبیسٹی تو آپ کتنا بھی پڑھ لو. اگر اف یو آر گوئنگ فار اے سول سروس, یو آر گوئنگ فار KPS ایگزامس, KS ایگزام, IPS, یو آر رننگ جو یو مطلب اس کو پکڑنا ہے آپ کو. اینڈ اف یو آر ناٹ فٹ یو ول ناٹ گیٹ ہم. یس پلیز. آپ کو سے سوال ہمیں بتانا چاہوں گی کہ جو آپ کی جرنی ہے, جیسے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک اسکول سے اسٹارٹ ہو گئی ہے, تو آپ ہمیں بتائیں کہ جہاں سے آپ کی جرنی اسٹارٹ ہو گئی ہے تب سے لے کر ابھی تک آپ کا کیسا رول رہا ہے, کیا کیا آپ نے چیزیں فیسز کی ہے, کیا بہترین چیزیں رہی ہیں آپ کی لائف میں, وہ آپ بتائیں. جی سب سے پہلے میں ایک بات کرتی ہوں, ایک آرٹسٹ کے حوالے سے ایک بات کرتی ہوں. جو ایک آرٹسٹ ہوتا ہے وہ سوسائٹی میں ایک ایسا انسان ہوتا ہے who has been selected by God to enlighten the entire society. So چاہے وہ سنگر ہو, چاہے وہ رائٹر ہو, پینٹر ہو, یا پھر عدنان جو ہے, ہماری جو جرنی جو ہوتی ہے نا وہ بالکل اسموتھ نہیں ہوتی ہے. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ کسی کی بھی جرنی اسموتھ نہیں ہوتی ہے, بٹ اس جرنی میں کیا ہوتے ہیں, بہت سارے آبسٹیکلس ہوتے ہیں. اینڈ اگر میں ایک رائٹر ہونے کی بات کروں, ایک رائٹر ان آبسٹیکلس کی پازیٹیو اینڈ نیگیٹو پوائنٹس کو دیکھتا ہے اور ان کو پھر پازیٹیو وے میں پٹ کر کے باقی لوگوں کے سامنے لاتا ہے جو ایگزیکٹلی سیم آبسٹیکلس. میرا یہی پوائنٹ تھا کہ آپ ایک آرٹسٹ, ایک رائٹر ہے, آپ کی جرنی میں کیا کچھ آیا لائک جس سے آپ نے سیکھا, اینڈ کیا کیا پازیٹیو آپ نے باتیں سیکھی ہیں, وہ آپ ہمیں بتائیں ذرا. اگر میں آپ کو بولوں کہ میں نے اپنی جرنی میں پازیٹیوٹی جو دیکھی ہے, سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ جب ہم اپنی جرنی میں چلتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ہم نہیں ہیں, ہمارے ساتھ اور بھی باقی لوگ ہیں جو سیم ایسی چیز کر رہے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو ایک لیول آف کمپٹیشن میں لیتے ہیں. بٹ دیر از ون تھنگ آئی ووڈ وانٹ ٹو ٹیل, جب ہم اپنے آپ کو کمپٹیشن میں لیں گے, ہم یہ والا کمپٹیشن نہ دیکھیں کہ اس سے اچھا کرنا ہے, اس سے اچھا کرنا ہے, ہم یہ چیز دیکھیں کہ اپنے آپ سے اچھا کرنا ہے, اپنے پچھلے پرفارمنس سے اچھا کرنا ہے. جیسے کہ آپ کے کچھ ایوارڈز بھی آئے ہیں, تو آپ کی بکس بھی آئی ہے ساتھ ہی میں. سب سے پہلے ہم آپ کے ایوارڈز کی بات کریں گے. آپ نے کافی ایوارڈز جیتے ہیں, کافی اچیومنٹس رہے ہیں آپ کی لائف میں, اینڈ پلس آپ کی 2 بکس آئی ہے جتنا ہمیں سننے کو ملا ہے. The one is paper book and the another is e-book. تو پیپر بک کی ہم بات کریں گے اینڈ ای بک کے آپ دونوں کا ہمیں بتائیے, پیپر بک کا خیال اینڈ ای بک کا جو الیکٹرانک بک ہے اس کا خیال آپ کے دماغ میں کیسے کہاں آیا؟ جو میری پہلی بک تھی ان دا لان آف ڈارک, وہ ای بک تھی, اینڈ وہ میں نے اسی لیے ایک الیکٹرانک وے میں اپلوڈ کی یا پھر پبلش اس لیے میں نے وہ الیکٹرانکلی کی, بیکاز زمانہ بہت آگے بڑھ چکا ہے, ٹیکنالوجی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. لوگ انسان جو ہوتے ہیں وہ یوزلی اسکرال کرتے ہیں سوشل میڈیاز یا پھر انٹرنیٹ یا پھر کوئی بھی ایپلیکیشن, اینڈ میں چاہتی تھی جو میری بک ہے وہ ایسے ہی اسکرال کرتے کرتے کسی کے بھی سامنے آ جائے, اینڈ لوگوں کے دلوں تک آ جائے, لوگوں کے دماغ تک آ جائے کہ شاید کچھ ہے اٹریکٹیو سا, اینڈ پھر وہ اس کے اندر چلے جائے. اب ہم جانتے ہیں جب بھی ہم سوشل میڈیا سرف کرتے ہیں بہت ہڑبڑی ہوتی ہے, وہاں جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کام ہے, یہ کام ہے. سو جو میری پہلی بک تھی ان دا لان آف ڈارک, اٹ واز کلیکشن آف کوٹس, کوٹیشنز جو 2 لائنرز 3 لائنرز ہوتے ہیں. جیسے میں بتاتی ہوں, نو مین کین برن یو انٹل یو لیو ٹو سروائیو. یعنی کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک آپ خود جینا چھوڑنا. جو آپ کی بک میں جو میری آلریڈی ایگزیکٹلی یہ میں نے آلریڈی لکھا ہوا ہے. سو اگر یہی ایک کوٹیشن نیٹ سرو کرتے کرتے کسی کے سامنے آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ڈپریشنز میں ہو, اینڈ پھر وہ یہ کوٹیشن دیکھے, آپ کی کوٹیشنز کی تھوڑی سی جھلک دیکھ کے ان کے دماغ میں تھوڑا سا آ جائے, پازیٹیونیس آ جائے, شاید میں ہی کہیں پیچھے رہ رہا ہوں اس لیے میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. بہت خوب. تو عدنان, آپ سے میں بتانا چاہوں گی, آپ ایک اسپورٹس پرسن ہیں, آپ اپنے اسپورٹس کو ایز اے کریئر لے رہے ہیں یا ایز اے ہابی لے رہے ہیں؟ بالکل, اگر آپ بات کروں اسپورٹس ایز کریئر کی تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو پلے مور انٹرنیشنل میچز, مور انٹرنیشنل ایونٹس. بالکل. مائی ڈریم از ٹو ریپرزینٹ انڈیا ان ورلڈ تائیکوانڈو چیمپئن شپ اینڈ آئی وانٹ ٹو برنگ گولڈ میڈل فرام دیئر ٹو. تو میں ابھی
चल रहा हूँ, अभी मैंने एग्जाम्स दे रहा हूँ, मैं अभी स्टडीज़ के साथ भी मैं अभी, बट इफ आई टेल यू दैट स्पोर्ट्स एज हॉबी सिर्फ बेहतर नहीं है, बिकॉज इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन इट, सो यू शुड हमें कुछ हासिल करना है वहाँ से. तो स्पोर्ट्स एज करियर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बाकी बच्चों के लिए भी. मुझे बाकी बहुत सारे ऐसे मैसेज आती रहती है मुझे सोशल मीडिया पे कि क्या हम स्पोर्ट्स एज करियर ले सकते हैं. तो बिल्कुल आप ले सकते हो स्पोर्ट्स एज करियर. आप अच्छा एक अगर स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन सकते, आप स्पोर्ट्स में जो डॉक्टर्स होते हैं स्पोर्ट्स के, वो बन सकते हो आप अच्छे से. तो बहुत अच्छा एक स्कोप है स्पोर्ट्स एज करियर. और स्पोर्ट्स से ही आप काफी ज्यादा सर्टिफिकेट्स के अवार्ड्स के हकदार भी रह चुके हैं. इंटरनेशनल बाइनल अक़वामी सतह पे आपने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है, जैसे इससे पहले मैंने जिक्र किया है उसका, तो उसके लिए फिर से मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी. तो आपकी मैं बात करना चाहूँगी, आप जैसे कि हमें पता है कि आप राइटर हैं, तो एक राइटर के हवाले से आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिवनेस आ चुकी है सोसाइटी में? मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले साल से, जब से मेरी बुक पब्लिश हो गई है, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ मैनी इवेंट्स, एंड बीइंग पार्ट ऑफ सच इवेंट्स गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस. मतलब ये है कि जिन इवेंट्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं उनका जो एम होता है वो बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही अच्छा होता है. मैंने रिसेंटली एक पर्ल्स प्रोडक्शन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, एंड दैट वाज फॉर इक्वालिटी ऑफ ट्रांसजेंडर्स, जिसमें हम ट्रांसजेंडर्स को, जैसे गेज एंड लेस्बियंस एंड ट्रांसजेंडर्स, ऐसे लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में जो बिल्कुल आप और मेरे जैसे होते हैं, बट पता नहीं क्यों हम उन लोगों को इक्वालिटी नहीं दे पाते. सो इट गेव मी इमेंस प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दैट इवेंट. इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, आई नो अ सिंगर, उनका नाम रथर हाशिम है. वो काफ़ी ज़्यादा सिंगिंग करते हैं, एंड व्हेन ही स्टार्टेड से 2 years बिफोर, मैंने न्यूज़ पे उनका एक वीडियो देखा दैट उन्होंने सड़क पे रोड शो किया था, एंड जो पैसा उन्होंने जमा किया था वो उन्होंने गरीब लड़की के को डोनेट किया था. मे बी हर फादर. तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूथ के माइंड में काफी ज्यादा पॉजिटिवनेस आती है, हेल्पफुल बन रहे हैं. एक और एग्जांपल है मेरे पास, मारिश है उसका नाम. सो शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, एंड वो भी सेम हमारी एज की है, 22 year old है वो मारिश, एंड वो फ्री ब्राइडल मेकअप करती है पुअर लड़कियों का ऑन यूजुअल ओकेजन्स, जब वो यहाँ होती हैं. बेसिकली वो चंडीगढ़ में पढ़ती हैं. सो व्हेन शी मैनेजेस टू कम हेयर या फिर आउटसाइड कश्मीर ऑल्सो, वो फ्री ब्राइडल मेकअप फॉर पुअर गर्ल्स करती है, विच मेक्स अ सेंस कि नहीं, हम अपने टैलेंट को कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर रहे हैं और अच्छी जगह यूटिलाइज कर रहे हैं. अगर राइटिंग का हवाला दे, सराफ अली है, हेल्पिंग हैंड्स पब्लिशिंग, वो ऐसे राइटर्स को आगे ला रहे हैं जो लो बैकग्राउंड से है एंड एफर्ट नहीं कर सकते हैं हाई पब्लिशिंग में जाना. तो वो भी जो है वो भी इसमें आगे आ रहे हैं और राइटर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. सो दिस इज हाउ एक यूथ जो है वो दूसरे यूथ को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उनका सही कर रहे हैं. जी बिल्कुल. अदनान, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे हमने देख लिया, हमारे नाज़रीन ने भी देख लिया कि आप कई सारे सर्टिफिकेट्स के हकदार रह चुके हैं, तो उस हवाले से आप बताएं कि कैसा सफ़र रहा आपका, कैसी पॉजिटिवनेस आई आप में, और उसके बाद भी क्या आपके दिल में एक जज्बा नया उगता है, उस हवाले से आप क्या बताएंगे? See, when I started playing taekwondo, मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट किया था. I started from district level actually. उसके बाद स्टेट्स, फिर नेशनल्स, एंड फाइनली सेलेक्टिंग कम्युनिटी जो होती है, they sent me invitation कि आप आओ पहला इंटरनेशनल खेलो. So that was the first time I was selected for an international event. So जब मैंने इंटरनेशनल में मेरी 3 फाइट्स हुई थी. मेरी पहली फाइट फिलिपीनीज के साथ, दूसरी इंडोनेशिया के साथ, एंड गोल्ड फाइट जो थी वो मेरी इथियोपिया के साथ हुई थी. So when I won gold medal from there, तो मतलब फिर एक जो घर वालों ने मुझे मैसेज किया, कांग्रेचुलेशन, मेरे फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, पूरे कश्मीर से मुझे मैसेज आई, पूरी इंडिया से मैसेज आई. सो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया. मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया कि मुझे दिल में एक दिमाग में एक जोश आ गया कि अगर मैं अब एक सीढ़ी चढ़ाऊं तो ये सीढ़ी पूरी ऊपर चढ़नी है, गिव अप नहीं करना है यहाँ पे कहीं. तो मैं ऐसे ही फिर चढ़ता गया, फिर मैंने और इंटरनेशनल खेले एंड बहुत सारे और मेडल्स भी जीते. जी बिल्कुल. सालिहा, आप मुझे बताइए कि हमने देखा कि आप भी काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स इवेंट्स कर चुकी हैं, उससे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जो आप हमारे युवा आपको देख रहे हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग अपना जो हार्ट है, अपना जो पैशन है, उसको फॉलो करें. जो हम लोग हैं, हम इसलिए अंडर डेवलप्ड हो जाते हैं बिकॉज वी लीस्ट फॉलो आवर हार्ट्स एंड वी मोस्ट फॉलो अदर पीपल, एंड हम ये देखते हैं कि कौन क्या कर रहे हैं, हम भी वही करते हैं. एंड उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि लैक ऑफ सपोर्ट होता है. बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी
اتنے آگے ہم آ رہے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ ساتھ ٹیچرس اینڈ سوسائٹیز جو ہوتی ہے وہ اتنا سپورٹ ہمیں کرتی ہیں کہ ہم آگے جانے کے لیے چڑھتے ہی جاتے ہیں. اور جیسے عدنان نے کہا کہ سیڑھی کمپلیٹ کر جاتے ہیں, تو سیڑھی تب کمپلیٹ ہوتی ہے جب ہم اپنا ہارٹ فالو کریں گے. سو یوتھ کے لیے سب سے پہلے یہی میسج ہے کہ آپ اپنا ہارٹ فالو کریں اینڈ یہ دیکھیں کہ آپ کا گڈ کہاں ہے, بیڈ کہاں ہے. یہ نہ دیکھیں کہ کس میں کیا اسکوپ ہے, بس یہ دیکھیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اسکوپ آٹومیٹکلی آ جاتا ہے جب آپ کا ڈیڈیکیشن اس میں آ جاتا ہے. اگر ایک ڈیڈیکیشن نہ آ جائے تو مجھے نہیں لگتا ایک ڈاکٹر بھی اچھے سے ٹریٹ کر پائے گا. بٹ وین وی ہیو ڈیڈیکیشن, وین وی ڈو سم تھنگ ود دا فلیسٹ, تب جا کے ہمارا اچھا ہو جاتا ہے. جی بالکل. تو کسی نے خوب کہا ہے, یہ کانٹے, یہ دھوپ, یہ پتھر, ان سے کیا ڈرنا. یہ کانٹے, یہ دھوپ, یہ پتھر, ان سے کیا ڈرنا. راہ مشکل ہو جائے تو چھوڑی تھوڑی جاتی ہیں. تو اس سے ہمارے دماغ میں ایک چیز کلک ہوتی ہے, وہ ہے گیو اپ. ہمارے جو یوتھ ہے وہ کچھ کرنے سے پہلے ہی گیو اپ کر دیتے ہیں. تو گیو اپ کے حوالے سے آپ ہماری یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے, کیا بتانا چاہیں گے ان یواؤں کو جو پیشنیٹ تو ہیں لیکن اس پیشن میں جا کے وہ گیو اپ کرتے ہیں, ہم سے نہیں ہو پائے گا, ان کے لیے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ See, I remember a very beautiful quote by Albert Hubbard that he says that there is no failure except no longer trying. Exactly. So I'm telling میں youth کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک بار ہارتے ہو, اگر آپ ایک بار گرتے ہو تو پھر سے اٹھو, پھر سے ٹرائی کرو, لرن فرام یور مسٹیکس. یو شوڈ لرن فرام یور مسٹیکس کہ میں نے غلطی کہاں پر کی تھی. اگر میں نے یہ غلطی یہاں پہ کی تھی تو نیکسٹ ٹائم یہ غلطی نہ کروں. اگر نیکسٹ ٹائم وہ غلطی ہوتی ہے تو تیسری بار میں 100% دوں کہ وہ غلطی اب نہ کروں. بالکل ایسے ہی اف آئی ٹیل یو مائی سیلف, میں ناک آؤٹ ہو گیا تھا اپنے پہلے میچ میں ہی. آئی واز ناکڈ آؤٹ ود ان 15 seconds آف فائٹ. مجھے لیکن یہ مجھے کرٹیسائز بھی کیا لوگوں نے, نہیں کر سکتے, بٹ میں نے چھوڑی نہیں وہ بات. میں نے بولا چلو ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے میری غلطی کہاں پر تھی, میرا گارڈ غلط تھا, میں نے پنچ غلط مارا, میں نے کک نہیں ماری ٹائم پہ. سو آئی ورک ہم اپنی مسٹیک کو سدھار سکتے ہیں, ہم گیو اپ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی, یو لرن ہارڈ, ورک ہارڈ فار مسٹیکس. جو مسٹیکس آپ کرتے ہو ان سے سیکھو, لرن فرام یور مسٹیکس اینڈ کیری آن. چڑھتے جاؤ, چلتے چلو. اگر آپ ایک بار گرتے ہو اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم اور محنت کرو, جیت جاؤ گے پھر سے. صالحہ, گیو اپ. اس پہ میں ایک بات بولوں گی, ایک کوٹ بولوں گی یہاں پہ, اسٹاپ بلیمنگ یور فیٹ, اسٹارٹ ورکنگ آن یور مسٹیکس. بالکل, اپنی قسمت کو کوسنا بند کیجیے اور اپنی محنت اور اپنی لگن اور اپنی مسٹیکس پہ ورک کرنا برقرار رہے, اس پہ برقرار رہے. اگر ہمیں یہاں پہ ایک بات بولتے ہیں نا گیو اپ کرنے کی, میری لائف میں ایک پوائنٹ آیا تھا جب میں نے سوچا تھا کہ میں گیو اپ کروں گی, شاید یا تو میں اسٹڈیز نہیں کروں گی یا تو پھر میں رائٹنگ نہیں کروں گی. بیکاز بینگ فرام اے سائنس بیک گراؤنڈ اٹ واز ویری ہیکٹک فار می ٹو گو ان ٹو لٹریچر اینڈ رائٹ آن سم تھنگ جس کے لیے میرا ڈیڈیکیشن چاہیے, ٹائم چاہیے. بٹ دین وین آئی تھاٹ کہ نو صالح, واٹ ول یو ڈو اف یو ول ناٹ ڈو دس تھنگ رائٹ ناؤ. سو وہ ٹائم تھا جب میں اپنا دن کا ٹائم اپنی سائنس کے ساتھ یوٹیلائز کرتے تھے. اینڈ اس کے بعد سے فرام 9 to 11 رات کے 10 سے کبھی 10 کبھی 11 انفیکٹ کبھی 12 تک بھی میں نے اپنی بک پہ ورک کیا ہے, بیکاز میرا ایم تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے. یہاں پہ مجھے ایک لائن یاد آتی ہے, بولتے ہیں نا کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی. اور یہاں پہ وہ پرسنالٹی میرے سامنے ہے جنہوں نے کوشش کی ہے اور ان کی کبھی ہار نہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو آگے چل کر بھی آپ کی لائف میں کوئی ہار نہ ہو. تھینک یو سو مچ. تو آپ یوتھ ہیں, ہم یوتھ ہیں, یہ بھی یوتھ ہیں, تو آپ بتائیں یوتھ کے حوالے سے, یوتھ از اے فائٹر. بالکل, یہ بالکل, یہ ہماری جو کوٹس بھی ہیں, یوتھ از اے فائٹر, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس میں ایک انرجی ہوتی ہے, ایک پیشن ہوتا ہے اس میں. تو آپ ہمارے یواؤں کو اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یوتھ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی مشکلیں جو آتی ہے, وداؤٹ اسٹرگل دیئر از نو سکسیس. جو اسٹرگل آپ کی لائف میں آتا ہے, جو اسٹرگل آپ لیتے ہو, بی اٹ اینی پرابلم جو بھی ہو, لیکن اسے سیکھو, آپ چلتے جاؤ. جو آپ مطلب گیو اپ کرتے ہو, ہاں گیو اپ کرتے ہیں یا کوئی ڈر جاتے ہیں, صحیح بات ہے, ڈر جاتے چیز سے. اگر اسٹرگل زیادہ آتا ہے, آپ نہیں مطلب کچھ کرتے ہو, آپ سکسیس نہیں پاتے, سلگش فیل کرتے ہیں, بہانہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم. بالکل, یہ چیزیں آتی ہے ہر کسی انسان کی زندگی میں, آتے ہیں اسٹرگل آتا ہے, یا کوئی پرابلم آتی ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے گھر پہ, جس وجہ سے پھر چیزیں چھوڑنی پڑتی ہے کسی کو, یا کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن وہ سب چھوڑو اینڈ لرن, چلتے چلو. اور اسی کے ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گی, بولتے ہیں نا where there's a will there's a way, جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے. کیوں نہ آپ اور ہم مل کے اپنی چاہ کو پازیٹیوٹی میں چینج کر کے ایک بہتر یوتھ کی مثال کریں.
آپ اس حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے ہماری یواؤں کو, کیونکہ کچھ آخری چند لمحات ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں, تو ان چند لمحات میں آپ ہماری یواؤں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جو بیسک چیز میں اپنی یوتھ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے, بی لائل ٹو یور سیلف. آپ سب سے پہلے ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کریں, اس کے بعد آپ اپنے گھر کی جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ غلط چیز ہے ان کو ایراڈیکیٹ کریں, تب جا کے آپ اپنی سوسائٹی میں جا سکتے ہیں اینڈ وہاں سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں. بٹ دا فرسٹ اینڈ دی فارموسٹ تھنگ از دیٹ آپ خود کے ساتھ لائل رہیں, آپ اپنے سپنوں کے ساتھ, آپ اپنی جرنیز کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ لائل رہیں, بیکاز کسی بھی چیز کو جمپ کر کے کوئی بھی منزل ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے. جی عدنان, آپ ہماری یواؤں کو, یوا آپ کو ابھی دیکھ رہے ہیں, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بینگ این ایتھلیٹ مائی سیلف, میں یہ یوتھ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں اپنے حوالے سے کہ پلیز آپ آؤ اور پارٹ لو اسپورٹس میں, بیکاز ٹیکنگ پارٹ ان اسپورٹس آپ تو ایک تو آپ کی فٹنس برقرار رہے گی, مینٹین رہیں گی, اینڈ دوسری چیز جو مجھے پرسنلی سب سے اچھی لگی اسپورٹس میں پارٹ لینے کے بعد, دیٹ آپ بری عادتوں سے دور رہتے ہو, بری کمپنی سے آپ دور رہتے ہو. بالکل, کیونکہ جب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کچھ خدا نخواستہ غلط کرنے کا, غلط سائڈ سے جانے کا, غلط کمپنی کے ساتھ رہنے کا, آپ ہمیشہ آکیوپائی رہتے ہو, تو آپ آٹومیٹیکلی ایک بہتر یوتھ بن سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, اچھا انسان بن سکتے ہیں. آپ دونوں کا میں دل کی گہرائیوں سے تھینکس کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے ساتھ شرکت لی ہے. It was an immense pleasure. It was immense pleasure to be here. Thank you. Thank you تو so ناظرین, much. اسی کے ساتھ آج کا ہمارے شمارہ اختتام کو پہنچتا ہے. ملتے ہیں جلدی کچھ نئے یواؤں کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے اور اس وبا سے حفاظت پائے. اسی وعدے کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.